طلب کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، دین کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ طلب پیدا ہو جائے کہ میں سچا مسلمان بن جاؤں، طلب پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاؤں۔ دیکھو طلب میں مانگتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے وقت چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو۔ یعنی مطلب یہ کہ کوئی چیز مانگنی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ بھئی اتنی بڑی بات مانگ لی میں نے، اللہ میاں سے کیسے دے گا اللہ میاں؟ ارے اللہ میاں کے پاس کوئی کمی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتائی ہے کہ اللہم انی اسألک مرافقۃ النبیین، اللہ میں انبیاء کا ساتھ مانگتا ہوں آخرت میں۔ اب دیکھو اگر یعنی مجھ جیسا ایک تنکا یہ کہے کہ بھئی میں انبیاء کرام کا ساتھ مانگتا ہوں، جو معاملہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ کریں وہ میرے ساتھ بھی کر لیں، کچھ معمولی بات ہے؟ یعنی تصور میں بھی نہیں آتا ایک عام بندے کے کہ بھئی میں کیسے ہو سکتا ہوں انبیاء کرام کے ہم رتبہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کہ میں نبیین کے ساتھ میرا حشر فرمائیے گا، نبیین کے ساتھ مرافقت مجھے عطا فرمائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی ہے خزانوں میں، وہ جب مانگو تو اعلیٰ چیز مانگو۔ یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیزیں نہ مانگو، چھوٹی چیزیں بھی مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو۔ جوتوں کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ کو درست کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن یہ نہ سوچو کوئی چیز اس بنا پر اس کو مانگنا نہ چھوڑو کہ یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، میرے رتبے سے بہت آگے ہے۔ ارے تیرے رتبے سے تو آگے ہے، وہ دینے والے کے رتبے سے تو آگے نہیں ہے۔ دینے والا جو ہے اس کو دیکھو اور اس کے مقام سے مانگو، تو مانگو اور وہ طلب کرو گے تو دینے میں کوئی کمی ہے اس کے؟ وہ جس طرح چاہے دے دے گا، جس طرح چاہے پہنچا دے گا۔ تو اس واسطے جب طلب ہوتی ہے تو طلب کے اندر آدمی بڑی سے بڑی چیز بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، بے تعمل مانگ لے، یا اللہ مجھے انبیاء کرام کی جیسی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحابہ کرام جیسی زندگی عطا فرما دے۔ کیوں نہ مانگے اللہ میاں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ جب یہ مانگیں گے، طلب ہوگی، تو وہ تو پھر دینے جو کمی جو ہوتی ہے ہماری طلب میں ہوتی ہے، دینے والے کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ہی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، تو ہی ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج ہے، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو بس یہ بھائی طلب ہے، اللہ تعالیٰ یہ صحیح معنی میں ہمارے اندر پیدا فرما دے، تو پھر مانگا کرو یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما جو آپ کے رضا کامل کی زندگی ہو، وہ عطا فرما دے۔ اب جو یہ طلب زبان سے بھی ہو، دعا کی شکل میں بھی ہو، دل میں تمنا بھی ہو، خواہشیں بھی ہوں، اور اپنے دل میں اس کی طلب کی آگ بھی بڑھ کے رفتہ رفتہ پھر وہ طلب ایک آگ بن جاتی ہے۔ تو آب کمجو تشنگی آبر بدست، چاب جوشد آب از بالاؤ پست، اس کا منظر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سب کچھ سب مل گیا اللہ کے رحم۔ درس قرآن www.درسقرآن.com